علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی میزبان یسرا خان حاضر خدمت۔ یقیناً آپ جانتے ہیں ناظرین، یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ربیع النور کی مبارک ساعتوں میں براہ راست روز صبح 11 ربیع الاول تک ٹھیک 10:30 بجے، اور امید ہے آپ کو اس پروگرام کے ذریعے کچھ خوبصورت نعتیں سننے کا بھی موقع مل رہا ہے، کچھ سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے، کیونکہ بلا شبہ ناظرین یہ پیارا مہینہ ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول، جشن عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، یعنی میرے پیارے آقا کی ولادت، آپ کی آمد کو منانے کا موقع رب العزت نے عطا فرمایا۔ ہم سب تمام عالم کے مسلمان نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ 12 ربیع الاول کے لیے خاص اہتمام کیا کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ وہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں۔ تو وہ چراغ کوئی اور نہیں، وہ پیاری روشنی کوئی اور نہیں کہ جن کی آمد سے قبل تمام دنیا میں تاریکی تھی، لیکن آپ کی آمد کے بعد ہر ایک شے کے انداز اتوار بدل گئے۔ ہر جانب رب تعالی کی توحید کی گواہی دینے کے لیے مسلمانوں کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوئی، اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت، آپ کی ثنا، آپ کی توصیف، آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے محبت اور عقیدت بھرے نذرانے پیش کیے جانے لگے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نعت ہے، اور جو نعت بیان کرتے ہیں وہ نعت خواہ۔ اب اس نعت خوانی کی تاریخ ناظرین اگر میں آپ کو بتانا چاہوں، یہ کسی پچھلے سال یا چند گزرے ہوئے سالوں کی نہیں ہے، بلکہ نعت کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے کہ جتنی پرانی تاریخ اسلام ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے یقیناً ہم جانتے ہیں اس سلسلے کا آغاز ہوا جس کو آج تک ثناخوان رسول نبھا رہے ہیں، اپنا رہے ہیں اور مزید عروج دے رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں 5 خوش الحان ثناخواں، جن میں سے 2 سلیکٹ ہوں گے آج بھی ہمارے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ان کو سنیں گے اور فیصلہ کریں گے کون سے 2 کنٹسٹنٹس دراصل اس لائق سمجھے گئے، یا کون سے وہ 2 کنٹسٹنٹ ہیں جنہوں نے اپنے کلام کو اور اس مقابلے کے حق کو ادا کر دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہماری سرپرستی کے لیے 3 ججز، 2 ہوتے ہیں ہمارے مستقل جج اور 1 ہوتی ہے ہماری سیلیبریٹی جج۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کچھ مختلف انداز ہے، یہ سیٹ کچھ خالی سا ہے، کچھ نہیں بلکہ بالکل خالی سا ہے۔ نہ میرے ساتھ یہاں اس وقت کنٹسٹنٹس تشریف فرما ہے، نہ ہی ججز تشریف فرمائے ہیں، کیونکہ اب وقت ہوا ہے ان کو بلانے کا۔ ان کو بلائیں گے، آپ کی محبتوں کے ساتھ سلام عرض کریں گے اور پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش آمدید کہیں گے۔ میں اپنی پہلی مستقل جج کو دعوت دے رہی ہوں۔ آپ کی جانی پہچانی بہت پیاری خوش الحانی کی بات ہو تو یقیناً آپ کو فالو کرنے والوں کی تعداد میں نہیں بتا سکتی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی خود آپ بھی ان کا شمار نہیں کر سکتی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عنبر اشرف صاحبہ، یہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ ناظرین، یہ ہماری پہلی مستقل جج عنبر اشرف صاحبہ، آپ تشریف رکھیے۔ ناظرین، ہماری پہلی جج تو تشریف لا چکی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فارمیٹ کے مطابق ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ہر پروگرام میں ایک سیلیبریٹی جج۔ تو آج کے پروگرام میں جو ہماری سیلیبریٹی جج موجود ہیں بہت ہی پیاری ہیں، یقیناً آپ ان کو بہت ہی شوق سے ذوق کے ساتھ سنا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور بہت ہی میٹھا پڑھنے والی آپ کی جانی پہچانی سعدیہ کاظمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو سعدیہ، تشریف رکھیے. ناظرین، یہ ہماری دوسری مہمان جج. اب بلا رہی ہوں میں اپنی تیسری جج کو، جو کہ یقیناً مستقل جج ہیں پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بے شمار کلام، بے شمار نعتیں، مناقب، سب آپ نے ان کی آواز میں سنے، پسند کیے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پہلے پروگرام سے اب تک موجود ہیں، جیسے کہ امبر اشرف صاحبہ بھی موجود رہیں اور انشاءاللہ رہیں گی. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہی محبت کے ساتھ حریہ فہیم صاحبہ کو. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. تشریف رکھیے جناب. ناظرین، یہ ہے ہمارے تینوں ججز، پیاری پیاری ججز. اور جب بات ہوتی ہے خوش الحانی کی تو مقابلہ سخت ہے. یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہر پروگرام میں 5 ثنا خواں، جن میں سے صرف 2 سلیکٹ ہوں گے اور آگے بڑھیں گے سیمی فائنل کے لیے. 2 دن تو اس کمپٹیشن کے گزر چکے ہیں، آج تیسرا دن ہے. آج بھی 2 کنٹیسٹنٹس کی سلیکشن ہوگی اور پھر ان سے ملاقات ہوگی ہماری انشاءاللہ ہمارے سیمی فائنل راؤنڈ میں. تو آئیے کنٹیسٹنٹس کو دعوت دے دیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آج بھی 5 کنٹیسٹنٹس، اور ان کے نام کچھ یوں ہیں. میرے ساتھ پہلی کنٹیسٹنٹ جو یہاں تشریف لا رہی ہیں، آپ کا نام ہے ماہم شہزاد. تشریف لائیے جناب. یہ ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ ہے ناظرین آج مدحت مصطفیٰ کی. وعلیکم السلام. اور دوسری کنٹیسٹنٹ ہے ناظرین صفیہ کامران. تشریف لائیے. یہ ہماری دوسری کنٹیسٹنٹ ناظرین پروگرام مدحت مصطفیٰ آج کے مقابلے کی تیسری شریک مقابلہ کو بلا رہی ہوں. نام ہے نائلہ نصیر. تشریف لائیے جناب. آئیے جی. ناظرین، یہ ہماری تیسری کنٹیسٹنٹ ہے مائلہ نصیر، اور ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں میں. چوتھی کنٹیسٹنٹ کو دعوت دے رہی ہوں. نام ہے ان کا انم آغا. انم تشریف لائیے جناب. یہ ہے ہماری چوتھی شریک مقابلہ، اور اسی کے ساتھ بلا رہی ہوں آج کے مقابلے کے آخری کنٹیسٹنٹ کو، اس امید کے ساتھ کہ ان 5 کنٹیسٹنٹس کے درمیان آج مقابلہ مرحلہ نہایت ہی سخت رہے گا. میری آج کے مقابلے کی آخری کنٹیسٹنٹ جویریہ فاطمہ. تشریف لائیے جناب. تشریف رکھیے. ناظرین، یہ ہے ہمارے 5 کنٹیسٹنٹس. آج مقابلے کا ہے تیسرا دن، اور امید ہے کہ 5 کنٹیسٹنٹ بہت زیادہ تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے. ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے ہمارے ججز سے، لیکن آج میں کچھ جانوں گی ہمارے کنٹیسٹنٹ سے کہ ان کی تیاری کیسی ہے اور گھبراہٹ کا کیا مرحلہ ہے. آغاز کر رہی ہوں ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ ماہم کے ساتھ. ماہم السلام علیکم. یہ بتائیے، پروگرام دیکھ رہی تھی پچھلے 2 دن دیکھیں؟ سخت مرحلہ تھا. بہت سخت تو تھا، لیکن تیاری ہے. تیاری ہے. ڈر تو نہیں، خوف تو نہیں؟ نہیں. پکی بات. ہاں، اب تو ان لوگوں کے سامنے پڑ چکی ہے نا، اب تو نہیں ہوگی. اوہ ہوئی. آ جائیں جی. اگلی ہماری سیکنڈ کنٹیسٹنٹ ہے صفیہ صاحبہ. صفیہ صاحبہ، کیا فرمائیں گی آپ؟ کیسی تیاری ہے آپ کی؟ الحمدللہ بہت اچھی تیاری ہے، اور کوشش یہی ہوگی کہ اچھے سے اچھا پیش کروں. انشاءاللہ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ کوئی گھبرائے نہیں. یہ نہ سوچئے کہ آپ ایک اسٹیج پر موجود ہے، ایک مقابلہ ہے، بس اپنے بہترین آپ کو دینا ہے، تبھی آپ سے سیمی فائنل میں دوبارہ ملاقات ہوگی. مائلہ، آپ یہ بتائیے، آپ دوبارہ مقابلے میں آ کے ہم سے ملاقات کرنا چاہیں گی؟ جی الحمدللہ. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اچھی تیاری ہے ماشاءاللہ. اس کے لیے آج کا کمپٹیشن ون کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا نا، تو کریں گے ون. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے. چوتھی کنٹیسٹنٹ ہے ہمارے ساتھ ناظرین انم ہے ان کا نام. اور انم کی کیسی تیاری ہے؟ تیاری تو اچھا، انم کی پسندیدہ نعت خواں کون ہے؟ میری پسند کے نعت خواں خورشید احمد صاحب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فالو کرتی ہیں اپنے پسند کے نعت خواں؟ سب کرتے ہوں گے یہاں پہ یقیناً. تقریباً سارے ہی پڑھنے والے ہیں، میرے سبھی فیوریٹ ہیں. ماشاءاللہ. جویریہ، آپ کی جانب آ رہے ہیں. جویریہ، کیسی تیاری ہے؟ گھبراہٹ تو نہیں؟ جی نہیں. اچھا، ویسے یہ ہوتا ہے کہ پہلی کنٹیسٹنٹ سب سے پہلے گھبراتی ہیں، آخری کنٹیسٹنٹ مزے میں ہوتے ہیں کہ بھائی سب تو پڑھ چکے ہیں، اب تو مقابلہ سب کا دیکھ لیا، تو آخری کنٹیسٹنٹ ہیں آپ. لیکن یہ خوش فہمی نہ ہو کہ ہم جیت جائیں گے، ایسے آسان سا مرحلہ ہے. سب کو کمپٹیشن ٹف دینا ہے. پکا وعدہ ہے یہ کمپٹیشن آج کا ٹف ہوگا انشاءاللہ. ناظرین، ہمارے ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج تیسرا دن ہے مقابلے کا. حریہ فہیم صاحبہ، امبر اشرف صاحبہ ہمارے پروگرام مدحت مصطفیٰ کی مستقل جج ہیں، اور ہماری آج کی سیلیبریٹی جج ہیں سعدیہ کاظمی. تو میں چاہوں گی سعدیہ سے جاننا،
سعدیہ کیا حال ہے؟ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ. پروگرام مدحت مصطفیٰ ایک مقابلہ، اور یقیناً ہر ربیع الاول میں یا ہر خاص مہینے میں موقع پر کیو ٹی وی کا خاصہ ہے کسی خاص مقابلے کا انعقاد کرنا. یہ مقابلہ کسی قدر کچھ مختلف ہے، جہاں ہم سلیکشن کر رہے ہیں ہر پروگرام میں 2 کنٹیسٹنٹ کے، پھر سیمی فائنل میں یہ جڑ جائیں گے، مل جائیں گے، پھر سخت مرحلہ، پھر فائنل میں صرف 3. کیا کہیں گے مقابلے کے لیے؟ یسرا بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ڈفرینٹ کمپٹیشنز دیکھے ہیں، اور جب میں خود بھی جاتی تھی کمپٹیشنز میں تو ڈیفینیٹلی ایک فیل جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ہم بالکل جو یاد کر کے جاتے ہیں وہ ذہن سے نکل جاتا ہے. لیکن یہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے، اور بہت اچھی صحیح ہے، بہت اچھی کاوش ہے، اور میں تمام ذمہ داران خراج تحسین، اور مطلب وہ لائق تحسین ہے تمام ذمہ داران کی، یہ بہت اچھی کاوش. بہت شکریہ سعدیہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. امید ہے کہ یوں ہی ساتھ رہے گا ہمارے تمام ثناءخوانوں کا مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. آپ ان سب سے ملاقات کا بھی شرف حاصل کر سکیں گے ناظرین. تو آئیے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. اجازت لے لوں اپنے تینوں ججز سے مقابلہ کا آغاز کیا جائے؟ بسم اللہ. ناظرین پہلی کنٹیسٹنٹ کو میں دعوت دے رہی ہوں، نام ہے آپ کا ماہم شہزاد. تشریف لائیے جناب، اور مائک لے لیجئے. مائک کے بغیر آپ کیسے پڑھیں گی؟ بسم اللہ کیجئے. امید ہے کہ بہت اچھا پڑھیں گے. بتائیے کس کلام کا انتخاب کیا ہے؟ کرم کے بادل برس رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے تینوں ججز منتظر ہیں آپ کو سننے کے لیے. اور ایک بات میں بتا دوں، یہ رہ گئی تھی، جو بہترین پڑھتا ہے وہ باغ و بہار پاتا ہے، اور جو باغ و بہار پاتا ہے وہ سیمی فائنل تک جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ میں سے 2 جو ہیں وہی پا سکیں گے، لیکن کوشش کیجئے 5 کو مل جائے. بسم اللہ. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جن کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا. اور یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے باہر آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے. ناظرین یہ ہیں ہماری آج کے مقابلے کی پہلی کنٹیسٹنٹ. نام ہے ان کا ماہم. آپ سے جانوں گی کیا لگتا ہے 100% دے سکی؟ تھوڑا تھوڑا تو لگتا ہے کہ دے سکی، لیکن اب یہ تو ججز پر تھوڑا تھوڑا لگتا ہے دے سکی، زیادہ زیادہ لگتا ہے نہیں دے سکی. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے ماہم یہیں موجود، لیں گے کمنٹس ہمارے محترم ججز سے کیا کہیں گے. لیکن وقفے کے بعد امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ نعت ہے ناظرین، اور آج اس کا 3را دن ہے. آج 5 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں گزشتہ 2 دن کے مقابلوں کی طرح، جن میں سے صرف 2 کنٹیسٹنٹ 2 شریک مقابلہ کوالیفائی کریں گے ہمارے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے. مقابلے کا آغاز ہم کر چکے ہیں. پہلی کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہم شہزاد. آپ پڑھ بھی چکی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے ججز کی جانب اور ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گی. آغاز کریں ناظرین کمنٹس کا. ہماری پہلی مستقل جج امبر اشرف صاحبہ آپ کے ساتھ کیا فرمائیں گی؟
انہوں نے جہاں پہ اسٹارٹ کیا وہ اچھا لگا، ان کی آواز ہی انہوں نے سنبھل کے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگا کہ آگے جا کے 2-3 دفعہ جو ہے وہ ان کا سر مجھے کچھ بگڑا رہا، تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے لگا کہ شاید کنفیوز ہوئی ہیں یا کیا، مطلب لیکن کانفیڈنٹ لگ رہی تھی، لیکن آپ کے سر مجھے لگا کہ کہیں مس ہوئے ہیں 1-2 جگہ. اچھا آپ کو خود بھی لگا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اپنے آپ کو سمجھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ٹھیک ہے، یہ ہماری پہلی مستقل جج انبر اشرف صاحبہ کے کمنٹس. آئیے جانتے ہیں ہماری دوسری مستقل جج حوریہ فہیم صاحبہ سے کیا فرمائیں گی. بہت پیاری آواز ہے ماشاء اللہ سے، اور جس طرح سے انبر نے کہا کہ سر کہیں جا کے بکھراوا لگا. اور دوسری چیز یہ کہ ایک جگہ پہ اضافت کا پرابلم تھا کہ اضافت جو ہے وہ کر دیا تم نے. اضافت میں انہوں نے جانے بہار جو تھا، جانے الگ پڑھا اور بہار الگ پڑھا. صحیح. تو یہ اردو کی غلطی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے کمنٹس تھے ہماری پہلی مستقل جج جو حوریہ فہیم صاحبہ پہلے نمبر پہ بیٹھی، اس لیے پہلی مستقل جج. اور جو ہماری تیسری مہمان جج رہ چکی ہیں، اب ان کے کمنٹس جانیں گے، لیکن پہلے میں جانوں گی سعدیہ مقابلے کے لیے کس نعت کا انتخاب کرنا چاہیے یہ بتانا، لیکن کمنٹس کے بعد. بالکل بتاؤں گی یسرا. انہوں نے اوور آل اچھا ادا کیا، اور جو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا استائی، انہوں نے جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ سلو سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو آگے انترا آپ اونچا اٹھا سکتے ہیں، وہ ان کے یہاں نظر آیا اور انہوں نے اچھا اسٹارٹ کیا، لیکن کہیں سر گئے. ان دونوں سے اگری کروں گی، تو بس وہ مجھے پرابلم لگی، لیکن اوور آل اچھا تھا. اور مقابلے کے لیے نعت آپ مستند شاعر کا کلام ہو اور خالصتاً نعت ہو. صحیح، بس یہ دو دیں گے، باقی ہم کوئی ٹیکنیکلٹی کے طور پہ ٹپس نہیں دینے والے، کیونکہ مقابلے کا تو آغاز ہو چکا ہے ناظرین، ورنہ فائدہ اٹھائیں گے کل آنے والے کنٹیسٹنٹ. تشریف رکھیے مام. ناظرین یہ ہے ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ جنہوں نے نعت پڑھی. امید ہے کہ اگلی کنٹیسٹنٹ جو آئیں گے وہ ان کو اور بھی ٹف کمپٹیشن دے سکیں گی. ہمارے ساتھ اگلی کنٹیسٹنٹ موجود ہیں صفیہ کامران. تشریف لائیے جی. السلام علیکم. کیسے تیاری ہے؟ یہ میں پوچھ چکی تھی پہلے بھی. ہم مجھے یہ بتائیے کانفیڈنٹ ہیں؟ جی. پہلی کنٹیسٹنٹ کو آپ سن چکی ہیں، آپ کا دوسرا نمبر ہے، کیا آپ کو لگتا ہے آپ ان سے بہتر پڑھ پائیں گی؟ کوشش یہی ہوگی کہ بہتر پڑھیں. کس کلام کا انتخاب کیا ہے؟ سرکار سنتے ہیں. آئیے تشریف لائیے اپنی پوزیشن پر اور بسم اللہ کیجیے. امید ہے آپ بہت اچھا پڑھیں گے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. اور میرے دل کے دھڑکنے
रफ्तार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन, ये आज के मुकाबले की दूसरी कंटेस्टेंट, नाम है इनका सफ़िया। कैसा पढ़ा आइए जानते हैं। आगाज़ करें हुरिया फ़हीम साहब। बताया कि ये तर्ज जो है गाने की तर्ज है। नहीं, इस बार मुझे नहीं पता। अब इस वजह से आपको अगर हम डिस्क्वालीफाई कर दें, हुरिया, मैं एक बात कहूंगी। हुरिया मेरी बात सुनो। ऐसा है ये स्टेज जिस जगह पर ये खड़ी हुई है, यहाँ पे सिर्फ एक दफा मौका मिलता है, दो सही। दफा नहीं मिलता। फिर नाइंसाफी बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। लेकिन हुरिया, मैं एक बात बोलूं कि ठीक है, हर बात ठीक है, तुम्हारी बात भी ठीक है, मुझे भी यही लगा, हम लोग यही बात कर रहे थे, हर चीज आपकी माशाल्लाह परफेक्ट है सिवाय एक तर्ज के। सिर्फ तर्ज। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आजकल बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनको बहुत से गानों पे तर्जें बनी हुई, लेकिन उन बच्चियों को नहीं पता, क्योंकि ये तो घर वालों को बताना सही। चाहिए, जो भी सही, सिलेक्शन जी, करवा रहा है जी। उसे बताना चाहिए। ये इसके जरूरी बाद है। तो यहाँ से नहीं या आपको किसी बड़े की रहनुमाई लेनी मुझे चाहिए लगता है थी। कि शायद थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हम आप तर्ज कोई के और, अलावा क्या हम इनसे पूछ लीजिए कि क्या हम इनसे कोई सिर्फ एक लाइन कुछ और सुन ले बात की कीजिए पूछ सकते कि हैं, हम पढ़वा दे सकते हैं या नहीं पढ़वा सकते। चले, ये मैं MCR से पूछती हूँ। अभी मैं कहूँगी एक इनको होल्ड चांस पे हम मिलना रखते हैं, चाहिए इनको थोड़ी देर नहीं, बिठाते होल्ड पे हैं। नहीं रखेंगे, ठीक। हम होल्ड पे रखेंगे तो इनको मौका मिलेगा हाँ, सोचने मतलब का। समझने का। यहीं अभी पे अभी खड़े यहीं कोई के और यहीं काम ठीक है, मैं कहती हूँ करेगा। आप तीनों में से कोई भी एक नात अगर आप एज एन चैलेंज इनको देना चाहें तो आप दे दीजिए, देखते हैं ये निभा पाएंगी या नहीं। इसको हम फिर बिल्कुल ही फ्रीक्वेंट कर आला लेते हैं। हजरत की कोई नात, आला हजरत का कोई कलाम, आला हजरत का कोई कलाम, वाक़या जुदो करम या वो सुएल आला ज़ार या कुछ इस तरह की नातें हैं आपके पास? लम्याती नज़ीर कफ़ी नज़रिन, या जो आती है आपको इसके अलावा वो पढ़ आपको लीजिए। भले एक ही शेर आता हो या सिर्फ एक सिर्फ लाइन आपको अस्ताई आती सुनानी हो है, आपको। हम उसमें देख लेंगे कि मतलब आप उसी तरह से अच्छा पढ़ दें, क्योंकि ठीक है आपका उबूर था लेकिन ये गाने की तर्ज थी। जी। मुस्तफा ने तबस्सुम जो फरमा दिया, चांद कहना गया, महर शर्मा गया, उनकी उंगली जो सुए फलक उठ गई, चांद कदमों में होने निसार आ गया। माशाल्लाह सफिया, बहुत प्यारा पढ़ा। एक आपके लिए एक ज्यादा हार्ड मुकाबला हो गया, तशरीफ रखिए और अब दुआएं कीजिए कि अल्लाह आपके हक में बेहतर फरमाए और आप क्वालिफाई कर सकें टूवर्ड्स आवर सेमीफाइनल। तीसरे कंटेस्टेंट को दावत दे रही हूँ नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है माइला नसीर। तशरीफ लाइए और कौन सा कलाम पढ़ रही हैं ये बताइए। बिस्मिल्लाह कीजिए, उम्मीद है बहुत अच्छा पढ़ेंगे और यकीनन ये कलाम पढ़ने वाली जो बार बार ये कलाम पढ़ा गया वो सनाखा भी यहाँ मौजूद है, यकीनन आप जानती हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला, हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला, हुजूर जानते हैं, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे
کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ہے ہماری تیسرے شریک مقابلہ، نام ہے آپ کا مائلہ نصیر۔ کیسا پڑھا آئیے جانتے ہیں۔ آغاز کریں گے ہمارے سیلیبریٹی جج سعدیہ آپ کے ساتھ۔ یسرا، انہوں نے اچھا ادا کیا، لیکن ان کے یہاں مجھے تلفظ کی پرابلم بہت نظر آئی۔ ہیں اور ہے کا فرق نہیں تھا، اور وہ ہیں جو تھا وہ ہینت آ رہا تھا، تو تلفظ کی بہت پرابلم تھی، باقی اوور آل اچھا تھا۔ ٹھیک، آئیے جانتے ہیں عنبر اشرف صاحبہ سے آپ کیا فرمائیں گی؟ میں بھی یہ کہوں گی کہ تلفظ کا تھوڑا سا اچھا، ایک اور چیز مجھے لگی کہ تھوڑا سا آپ لپس کو دبا رہی تھیں، یا تھوڑا سا چبا کے لگا مجھے اس کو۔ آپ کی آواز کھلی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ جب آپ اوپر نوٹ پہ جا رہی ہیں تو اچھا جا رہی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا اور پکا کریے، اور یہ ہے کہ تلفظ کا تھوڑا سا مجھے ہے نہیں لگا، مجھے ہے لگا۔ ٹھیک، ہے لگا مجھے، جیسے وہ یہ چیز پرابلم تھی۔ لیکن ماشاءاللہ جہاں پہ یہ جو الفاظ کو نیچے لا رہی تھی، جہاں پہ اینڈ کرنی تھی، وہ بہت اچھی طریقے سے کرنی تھی، ایک ایک نوٹ کلیئر تھا۔ ٹھیک ہے، عنبر اشرف صاحبہ نے کیا فرمایا آپ سن چکے ہیں، یہ جانتے ہیں حوریہ فہیم صاحبہ کیا فرمائیں گی؟ جی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سٹیج کے حوالے سے، اس پلیٹ فارم کے حوالے سے ان کی تیاری اس طرح نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر تو ہمیں اپنا 100% دینا ہے تاکہ آگے جا سکیں۔ تو بہت اچھی نعت پڑھی اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ پڑھی۔ جو غلطیاں ان لوگوں نے بتائیں وہ غلطیاں میں نے بھی نوٹ کی ہیں، لیکن جو یہ جگہ ہے، اس جگہ کے حوالے سے ان کی تیاری مجھے کم لگی۔ اچھا، صحیح، ٹھیک ہے۔ حوریہ فہیم صاحبہ کے کمنٹس آپ سن چکی ہیں، مائلہ تشریف رکھیے۔ امید ہے کہ آج ہم دو بہترین ثناخواں منتخب کرنے میں کامیاب ہو سکیں، لیکن یہ مقابلہ آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے چینل ARYQ TV پر۔ ناظرین، ARYQ TV نے ماہ ربیع نور کے مبارک ساعتوں میں براہ راست مقابلہ نعت کا اہتمام کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب گھر بیٹھے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے، اور اگر سیکھ نہیں رہے تو کم از کم اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہوں گے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ۔ اور یقیناً ناظرین یہی مقصد بھی ہے، وجہ بھی ہے اس پروگرام کو آپ کے لیے سجانے کی، اور یقیناً ہمیں تلاش ہے ایک ایسے ثناخواں کی جو خوش الحان ہو، کہ جن کا اہتمام خاص ہو، یعنی ایک خاص کلام انہوں نے تیار کیا ہو، وہ ایسا کلام ہو کہ جس پر ان کو ہائیسٹ مارکس یا فل مارکس مل سکیں، طرز بھی ایسی ہو کہ جو کسی اور موسیقی یا کسی گانے کی جانب ہمارا دھیان نہ لے جائے، اور پھر جب پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ ہمارے تینوں ججز کا دل جیت لیں، اور پھر وہ کوالیفائی کر سکیں گے ہمارے سیمی فائنل کے لیے۔ گویا کہ مقابلہ سخت ہے، کیونکہ یہاں کمپٹیٹرز یا کنٹیسٹنٹس بھی کم نہیں ہیں، 5 ہیں، جن میں سے 3 آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کی چوتھی کنٹیسٹنٹ، چوتھی شریک مقابلہ کو دعوت دینے کا۔ آئیے ان کو بلاتے ہیں۔ نام ہے آپ کا انم آغا، تشریف لائیے جناب۔ کیسی تیاری ہے انم؟ ماشاءاللہ سے تیاری اچھی ہے اور اپنا بیسٹ دینے کی پوری کوشش۔ کس کلام کا انتخاب کیا ہے؟ قطرہ مانگے۔ بسم اللہ کیجیے۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے
میں سے لائق نہیں ہوں، لیکن میں سے گنہگار کو گنبدِ خضرا دے دے، مجھ گنہگار کو گنبدِ خضرا دے دے، قطرہ مانگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ آج کے مقابلے کی چوتھی شریک مقابلہ ہے۔ کیسا پڑھا؟ ماشاءاللہ آواز میں دم تو ہے، ناشتہ ٹھیک سے کیا تھا یعنی ماشاءاللہ۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے ججز کیا کہیں گے، کیا غلطیاں ہیں جو انہوں نے نوٹ کر لی ہیں، کیونکہ آپ پڑھ رہی تھی ساتھ ساتھ قلم چل رہے تھے تینوں کے۔ جی آغاز کریں حوریہ فہیم صاحبہ آپ کے ساتھ۔ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے اور بہت کانفیڈنس بھی ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہے، اور ناشتہ نہیں کیا تو اس پہ یہ حال ہے، تو ناشتہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں، وہ ناشتہ فائنل میں کر کے آئیں گے۔ اللہ ان کو لے کر جائے فائنل۔ آمین آمین۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آپ کا کلام بہت اچھا، سلیکشن بہت اچھا ہے، انداز بہت اچھا ہے پڑھنے کا، لیکن جو غلطی میں نے نوٹ کی اور جو باقیوں نے بھی میرے خیال میں یہ نوٹ کیا ہوگا کہ تلفظ کا ادائیگی جو ہے تھوڑی سی پرابلم تھی، اور آپ نے شروع میں بولا تو وہ الگ گیا اور رے الگ گیا، ٹھیک ہے، وہ ایک تھوڑی سی سانس کی پرابلم ہوئی اس وقت۔ میں نے کہا شاید آگے جا کے یہ پرابلم نہ ہو، لیکن یہ آگے جا کے پرابلم ہوئی جب آپ نے بولا گنبدِ خضرا، حالانکہ خضرا لفظ نہیں ہے، خضرا لفظ ہے، خضرا کے معنی ہوتے ہیں ہرا، تو یہ غلطیاں ہیں آپ کی میری نظر میں۔ اب باقی وہ لوگ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں ہماری سیلیبریٹی جج سعدیہ کاظمی، آپ کی جانب کیا فرمائیں گی؟ میں بالکل اگری کروں گی ان کی بات سے۔ بہت اچھا پڑھا، ان کی آواز میں جو بیس ہے وہ بہت اچھا ہے، اور ماشاءاللہ کانفیڈنس کے ساتھ ادائیگی تھی آپ کی، لیکن وہی جو تلفظ تھا اس کی پرابلم تھی، جو آپ نے توڑا اور رے کو او کو الگ اور رے کو الگ ادا کیا، تو بس اس پہ تھوڑا سا کام کیجیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، امبر اشرف صاحبہ ہماری دوسری مستقل جج کیا فرمائیں گی ہماری چوتھی کنٹسٹنٹ کے لیے؟ میں بھی یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ بہت منجھا ہوا پڑھا آپ نے، کیونکہ ماشاءاللہ تیاری آپ کی لگ رہا تھا کہ بہت اچھی تیاری کر کے آئی ہیں، اور آپ وہ نظر بھی آ رہا تھا، وہ کانفیڈنس آپ کا وہاں بھی نظر آ رہا تھا اور اسٹیج پہ بھی نظر آ رہا تھا۔ بس یہ ہے کہ تلفظ کا جو جس طرح کہا وہ باتیں آپ کو دونوں پتہ چل چکی ہیں، لیکن اوور آل آپ کی پرفارمنس ماشاءاللہ بہت پیاری۔ ٹھیک، انم یہ تھے کمنٹس آپ کے لیے، اور ماشاءاللہ جیسے مسکرا رہی ہیں، اللہ کرے ہمارے کنٹیسٹنٹس کو اسی مسکراہٹ کے ساتھ ہم سیمی فائنلز پر پھر سے ملے۔ آپ تشریف رکھیے۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ پروگرام میں حائل ہو رہا ہے، اس کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری آخری کنٹیسٹنٹ، ان کو سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارے جو مہمان ثنا خواں ہیں یعنی کہ ہماری سیلیبریٹی جج، کچھ ان سے باتیں بھی ہوں گی، کچھ ان سے بھی سنیں گے، لیکن وقفے کے بعد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا گھر، آپ کے اپنے ہمیشہ مہکے جگمگائیں۔ کوشش کیجئے کہ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصروف رہیے، مشغول رہیے، کیونکہ یقیناً یہ وہ انداز ہے، یہ وہ طرز ہے کہ جو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب آپ ذکر کرتے ہیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کہ ہم یوں ہی پروگرام سجاتے رہیں، یوں ہی پیارے آقا کا ذکر بلند کرتے رہیں، اور یہی ہماری پہچان اور ہمارا حوالہ بن جائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے مقابلے کے 5 شریک، جن میں سے 4 پڑھ چکے ہیں۔ آخری کنٹیسٹنٹ کو میں دعوت دے رہی ہوں، نام ہے آپ کا جویریہ فاطمہ۔ تشریف لائیے جویریہ، اور یہ بتائیے آج کس کلام کا انتخاب کیا ہے؟ تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کلام بہت اچھے انداز میں نبھا لیں گے اور سیمی فائنل میں آئیں گی؟ جی، تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، بیسٹ آف لک، اور بسم اللہ کیجیے۔
میں کے بے وقتوں بے مایا ہوں، میں کے بے وقتوں بے تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیرا پے کر کے ایک جالیوں سے تجھے دکھایا ہوں، جالیوں سے تجھے دکھایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ہیں ہمارے آج کے مقابلے کی 5ویں یعنی آخری شریک، نام ہے آپ کا جویریہ۔ کیسا پڑھا یہ جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جویریہ کیا کنفیوز ہوئی، کیا کچھ غلطی ہوئی جو آپ پکڑ سکیں؟ وہ بس اونچے سر سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے ججز کی جانب، جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ آغاز کریں حوریہ فہیم صاحب آپ کے خود ہی ساتھ۔ بتا دیا اس نے، بالکل بالکل، کیونکہ یہ نشانی ہوتی ہے کہ اچھے نعت خواں کی کہ وہ خود اپنی غلطی سمجھ جائے، پہچان لے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ کیونکہ یہ پڑھی اس طرح گئی ہے، آپ نے جس نعت خواں سے مطلب میرے خیال میں زبیب بھائی کو آپ نے کاپی کیا ہے تو آپ نے ان کو سنا ہے اور انہوں نے اسی طرح سے پڑھا ہے، لیکن یہاں پر ایک اضافت ہے بے وقت و بے مایا جو کہ ایک ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کی پریکٹس پھر آپ کریں۔ میں ان کو چیلنج نہیں کر رہی زبیب بھائی کو، لیکن یہ ایک تھوڑی سی ہے کہ نعت خوانی کے اب مقابلے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر ہم جب سب کو اس حوالے سے ٹوک رہے ہیں تو پھر یہ چیز ایک تھوڑی سی غلطی۔ پھر حالائے نور آپ نے الگ پڑھا، حالائے الگ پڑھا اور نور الگ پڑھا، سر بہت اونچا ہو گیا تھا، بہت زیادہ اونچا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ اس کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھیں۔ ایک جگہ پہ آپ کی آواز تھوڑی سی بلاسٹ بھی ہو گئی، خراب بھی ہو گئی تھی۔ تو یہ چیزیں ہیں تھوڑی سی، لیکن ماشاءاللہ اوور آل اس کی نعت پڑھنے کا جو کانفیڈنس تھا اس نے کانفیڈنس لوز نہیں کیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ لوز کر دی تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی نعت، نہیں پڑھ پائے گی۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ کمنٹس ہیں جویریہ۔ لیکن میں ایک بات کہوں، جی جی، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ باغ و بہار والی بات آئی ہی نہیں۔ او ہو، یہ تو حالانکہ مقابلہ سخت ہے لیکن باغ و بہار کسی نے نہیں پڑھا۔ میرے خیال میں اگر میں صفیہ کو یہ بات کہتی، لیکن صفیہ کے ساتھ تھوڑا سا وہ طرز کا پرابلم آ گیا، کیونکہ صفیہ بہت اچھا پڑھ رہی تھی، بہت خوبصورت پڑھ رہی تھی، لیکن باغ و بہار ابھی تک مجھے نہیں لگا کسی کا۔ چلیں، امید ہے کہ کل کے آنے والے کمپٹیشن میں باغ و بہار ضرور یہاں ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے 5 کو انشاءاللہ۔ تو اب بڑھتے ہیں ہماری دوسری مستقل جج امبر اشرف صاحبہ کی جانب، کیا فرمائیں گے؟ میں یہی کہوں کہ جب انہوں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا، مطلب آواز بہت پیاری ہے، آپ کی کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہے۔ سب سے مجھے آپ کی جو ایک بات بہت اچھی لگی وہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، مے بی کہ میں اس سیمی فائنل تک نہ پہنچوں، لیکن مجھے لگا کہ آپ نے صرف اپنی پرفارمنس پہ کہ میں اب بھی سنبھل جاؤں اور اینڈ تک آپ نے اپنا کانفیڈنس نہیں چھوڑا، جو کہ جس طرح حوریہ نے کہا یہ چیز مجھے آپ کی بہت اچھی لگی۔ اور جس طرح حوریہ نے کہا کہ زبیب بھائی کو چیلنج نہیں کر رہی، چیلنج صحیح بالکل ٹھیک کہا حوریہ نے، وہ اس لیے کہ محفل میں پڑھنا اور کمپٹیشن میں پڑھنا، محفل میں پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے، آپ ویسے اپنی پرفارمنس دیتے ہیں، ہم لوگ بھی بہت سی چیزیں کبھی یہ کر دیتے ہوں گے، محفل میں پڑھتے پڑھتے توڑ دیتے ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ کمپٹیشن نہیں ہے۔ لیکن کمپٹیشن میں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں نوٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ سب ججز کا اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جس طرح ہم لوگ ان نعتوں کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ دے دیں کہ جو کہ
खालिसतन नात नहीं होती. लेकिन बाज ऐसे जजेस होते हैं जो कि खालिसतन नात पे ही सिर्फ मार्किंग करते हैं, अदरवाइज जो भी इस तरह के इस्तिगासे हो या कुछ हो उसको मार्किंग नहीं करते. ठीक. तो इस लिहाज से ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे, कॉन्फिडेंस लेवल. और नेक्स्ट टाइम कभी भी हो तो सबकी बात कर रही हूँ मैं, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान की ज़रूरत है. ठीक, आइए बढ़ते हैं हमारी सेलिब्रिटी जज सादिया काज़मी की जानिब. क्या फरमाएंगी सादिया? जवेरिया, आपने बहुत अच्छा निभाया और आपने अपनी गलती को तस्लीम किया, ये सबसे अच्छी बात है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाया. और युसरा, जब हमने इनको सेलेक्ट किया था तब इन्होंने बहुत अच्छा इसको अदा किया था, इसी कलाम को पेश किया था गालिबन, और इन्होंने बहुत अच्छा अदा किया था. आज ये खुद तस्लीम कर लिया कि इन्होंने सुर बहुत ऊंचा कर लिया था, लेकिन उसमें भी इन्होंने निभाया, ये इनकी अच्छाई है. और आपकी माशाल्लाह आवाज़ बहुत अच्छी है. माशाल्लाह. जवेरिया, आप तशरीफ रखिए. उम्मीद है कि आज के मुकाबले में जो दो बेहतरीन सनाफा हैं वही सेमीफाइनल की जानिब बढ़ें. और जहां बात हो रही थी, सादिया ने भी कहा कि पहले पढ़ चुकी थी, गोया कि ये बात मैं फिर रिमाइंड करा दूं कि जितने कंटेस्टेंट प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ ला रहे हैं, ये किसी डायरेक्ट किसी सोर्स से नहीं आ जाते, बल्कि यकीनन AIQ TV के हमारे जो सनाख्वां हैं, जो सीनियर सनाख्वां हैं, अच्छा पढ़ने वाले, अच्छा सुनने वाले, वो बहुत ही ज्यादा सख्ती के साथ पहले सुनते हैं, मार्किंग करते हैं, ऑडिशंस के बाद ये सनाख्वां यहाँ तक पहुंचे हैं. और आज भी इनमें से कोई दो ही होंगे जो सेमीफाइनल तक पहुंच जाएंगे. लेकिन इससे पहले मैं जानूंगी हुरिया फहीम साहबा आपसे, आज के मुकाबले के बारे में. आप तो कह चुकी हैं कि बागो बहार नहीं आया, लेकिन क्या कहेंगी इनमें से वो कौन सी नातख्वां हैं जिनको आप देखती हैं फ्यूचर में बहुत आगे होंगी, या आज से वो क्वालिटी आपको नजर आ गई? माशाल्लाह, सफ़िया, मुझे ऐसा लगा कि सफ़िया बहुत तहम्मुल के साथ पढ़ा उन्होंने, और इनके तलफ़्फ़ुज़ का किसी भी चीज़ की कोई गलती नहीं थी सिवाय सिर्फ एक तर्ज के. ठीक. तो मुझे ऐसा लगता है कि सफ़िया इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, आखिर में इन्होंने, जवेरिया ने भी बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन जो मतलब क्वालिटी जो नज़र आ रही थी, वॉइस क्वालिटी भी माशाल्लाह सफ़िया की बहुत प्यारी है और बहुत अच्छा पढ़ रही थी. अच्छा, मैं पढ़ रही हूँ अंबर अशरफ साहिबा आपकी जानिब. नात खानों की मुख्तलिफ वॉइस क्वालिटीज़ होती हैं. कोई बहुत ही मीठा पढ़ते हैं, कोई बहुत ही जमा के, कुछ लोगों की आवाज़ में कुछ सख्ती होती है. पर्सनली ऐसी बात की जाए मुकाबले के अलावा, आपको कौन सी या किस तरह की वॉइस क्वालिटी भा जाती है? मुझे ज़्यादातर मीठी आवाज़. मुझे जिस तरह खुर्शीद अहमद मरहूम जो थे, उनकी आवाज़ मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि उनकी आवाज़ में एक अलग मिठास थी. और इसके अलावा जो जिस तरह आज ज़ाहिर है हुरिया कभी वो बेस में पढ़ती है, कभी ये चीज़ इसकी मुझे सबसे अच्छी लगती है. इसलिए नहीं कि ये मेरी दोस्त है या, लेकिन अक्सर लोगों को ये पसंद है क्योंकि इसकी वॉइस क्वालिटी ऐसी है कि वो बेस में पढ़ेगी तो भी अच्छा पढ़ेगी, ऊंचा पढ़ेगी तो भी है. ये माशाल्लाह इसकी आवाज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. सही, वो इसलिए कि इसकी आवाज़ में जो मिठास है ना, वो मुझे बहुत पसंद. अच्छा सादिया, मैं आपसे पूछूंगी, पहला मुकाबला, पहली नात जिसमें आपने विन किया, क्या याद है वो कलाम? मुझे बिल्कुल याद है. मैंने पहला मुकाबला जिसमें मैंने विन किया वो मैंने पढ़ी थी मैं कोयल मेरा बाग मदीना. तो क्यों ना हम आपकी आवाज में एक शेर सुन लें इस कलाम का, या कोई और भी अगर आप सुना चाहें. इससे एक शेर. मैं बिल्कुल. माइक मिल जाए? हाँ, मुझे हैंड माइक दे दीजिए. जी बिस्मिल्लाह. मेरी पहचान है सीरत उनकी, मेरा ईमान मोहब्बत उनकी, मेरी पहचान है सीरत उनकी. देख कर देख कर कितनी भरपूर थी खलवत उनकी, मेरी पहचान है सीरत उनकी. पत्थरों में भी लहू
نام تھی رحمت ان کی، میری پہچان سیرت ان کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ سن رہے تھے سعدیہ کاظمی کو، ہمارے آج پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلیبریٹی جج، اور یقیناً آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں ہر پروگرام میں ایک سیلیبریٹی جج تشریف لائیں گی، اور ہمارے ساتھ موجود رہے گا ساتھ اور سرپرستی ہماری دونوں مستقل جج حوریہ فہیم صاحبہ اور انور اشرف صاحبہ کی۔ آج کا مقابلہ اختتام پذیر ہوا۔ میں چاہوں گی ہمارے تینوں ججز جو ہیں رزلٹ آپ اسے میچ کر لیجئے تاکہ وہ رزلٹ انشاءاللہ اس بریک کے بعد ہم اناؤنس کریں گے۔ ناظرین آج کا مقابلہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کی فیڈ بیک کے بھی ہم منتظر رہیں گے۔ ماشاءاللہ 2 دن گزر چکے ہیں، یہ تیسرا دن ہے مقابلے کا، یعنی کہ 4 کنٹسٹنٹس آلریڈی سیمی فائنل تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں تلاش ہے باقی کے 4 کنٹسٹنٹس کی، یعنی کہ ان 8 کنٹسٹنٹس میں سے کوئی 3 ہی ہوں گے جو کوالیفائی کریں گے اور ہم سے فائنل میں ملاقات کریں گے، لیکن وہ تینوں بھی ونر نہیں ہوں گے۔ ان میں سے صرف کوئی ایک ہی خوش الحان ثناخواں ہوں گی کہ جن کے سر پر سجے گا مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقابلہ نعت کے ونر ہونے کا اعزاز یا تاج۔ آج کون کوالیفائی کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ جاننے کے لیے ہمیں رزلٹ کی جانب بڑھنا پڑے گا، اور رزلٹ وہی ہوگا۔ ہمارے پاس 5 کنٹسٹنٹس ہیں، کوئی 2 ہی کوالیفائی کر رہے ہیں، لیکن رزلٹ مجھ تک آئے گا، لیکن اناؤنس کریں گے ہم ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف رہیے، مشغول رہیے اور واپس آ جائیے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش آمدید۔ ناظرین آج مقابلے کا تیسرا دن ہے، 5 کنٹسٹنٹس ہمارے پڑھ چکے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے رزلٹ اناؤنس کرنے کا کہ ان 5 میں سے کون سے وہ 2 خوش نصیب ہوں گے جن سے ہماری ملاقات ہوگی اب ہمارے سیمی فائنل راؤنڈ میں۔ اس کے لیے میں چاہوں گی ہمارے ججز سے میں جو فیصلہ ہے وہ لے لوں۔ کیا فائنل ہو چکا ہے سب کچھ؟ تقریباً بالکل۔ میں چاہوں گی یہ لسٹ جو ہے یہ مجھ تک آ جائے تاکہ پھر ہم اناؤنس کر سکیں۔ لائیے جی جناب، بہت شکریہ۔ یہ ڈرا ڈرا کے مجھے دے رہے ہیں جیسے میرا رزلٹ ہے۔ اچھا بچوں کو میں کہہ دوں، ہماری جو ثناخواں لڑکیاں آج موجود ہیں، مقابلے میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، یہ رسمی جملے ہیں، لیکن آپ کی جیت، آپ کی اصل سکسیس یہ ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں، کیونکہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ آڈیشنز کتنے سخت رہے، کتنے کنٹسٹنٹس آئے، ان میں سے صرف چند آپ خوش نصیب ہیں جو پروگرام مدحت مصطفیٰ کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو دل کسی کا چھوٹا نہ ہو، کوئی روئے نہیں، بہت ہی حوصلے کے ساتھ جانا ہے، اور اگر ہار بھی جاتے ہیں تو پھر آنا ہے اور پھر جیت کے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو ناظرین آئیے اناؤنس کرتے ہیں رزلٹ۔ آغاز کر رہی ہوں میں ان کنٹسٹنٹ کا نام سب سے پہلے لے کر کہ جنہوں نے سب سے کم سکورز لیے ہیں اور ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کا نام ہے مائلہ نصیر، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئی۔ میں چاہوں گی آپ یہاں تشریف لائیے کیونکہ آپ کے لیے ARYQTV کی جانب سے یہ پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ یہ اسٹرگل اور نعت پڑھنا کبھی نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ تشریف رکھیے ناظرین۔ اب میں نام لے رہی ہوں اس کنٹسٹنٹ کا کہ جنہوں نے بہت اچھا پڑھا، اتنا اچھا پڑھا کہ ہمارے تینوں ججز نے ایسے مارکس دیے کہ وہ اب ہم سے دوبارہ ملاقات کریں گے سیمی فائنل میں۔ کیا وہ ماہم ہیں؟ کیا وہ صفیہ ہیں؟ کیا وہ انم ہیں؟ کیا وہ جویریہ ہیں؟ وہ ماہم ہو سکتی ہیں، وہ صفیہ بھی ہو سکتی ہیں، جویریہ نے بھی بہت اچھا پڑھا، جویریہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن انم نے بھی تو اچھا پڑھا، وہ کون ہے؟ کیا تھوڑا سا اور آپ کو پریشان کیا جائے یا رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے؟ پہلی کوالیفائی کرنے والی نعت خواہ کا ناظرین میں نام لے رہی ہوں۔ آپ نے آج کے مقابلے میں ہائیسٹ سکورز لیے ہیں، یعنی فرسٹ کوالیفائی کرنے والی ہماری کنٹسٹنٹ، نام ہے آپ کا صفیہ کامران۔ تشریف لائیے صفیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ اب ہم سے ملاقات کریں گی سیمی فائنل میں۔ خوش ہیں؟ ماشاءاللہ۔ یہ لیجیے آپ کے لیے ہے ARYQTV مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ۔ تشریف رکھیے ناظرین، یہ سرٹیفکیٹس ہمارے تمام کنٹسٹنٹس کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ ان کو یاد رہے کہ وہ پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنے۔ تیسرا، یہ جو سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں موجود ہے،
یہ کسی ونر کے پاس نہیں جا رہا, یہ اس کنٹسٹنٹ کے پاس جا رہا ہے جن کا سفر آج ختم ہو رہا ہے. یعنی اب وہ ہم سے دوبارہ مدحت مصطفیٰ میں تو ملاقات نہیں کر رہی, لیکن انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں, پھر کسی مقابلے میں ضرور تشریف لائیں گی. نام ہے آپ کا, لے لوں نام, لیکن بالکل دیر برداشتہ نہیں ہونا ہے, بالکل افسوس نہیں ہو, دکھ نہیں ہو. نام ہے ہماری اس کنٹسٹنٹ کا ناظرین ماہم شہزاد. ماہم, آپ کے لیے یہ پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ ہے اور بہت سی دعائیں ہیں آپ کے لیے. بالکل بھی افسوس نہیں, بالکل بھی افسوس نہیں ہے. بالکل تشریف رکھیے جناب. یہ ہے ہماری ناظرین تیسری کنٹسٹنٹ. اب 2 کنٹسٹنٹس بچی ہیں میرے پاس. ایک کا نام ہے انم, ایک کا نام ہے جویریہ. اب یعنی ان دونوں کنٹسٹنٹس میں سے جو کہ ایک ساتھ بیٹھی ہیں, دونوں دعائیں پڑھ رہی ہیں, دونوں دعائیں کر رہی ہیں. یقیناً دونوں کی والدین اور گھر والے بھی جو ٹی وی پہ بھی رشتہ دار دیکھ رہے ہیں وہ بھی دعاؤں میں مصروف ہوں گے کہ ہماری انم جیت جائے یا ہماری جویریہ جیت جائے. لیکن ان دو میں سے کوئی ایک ہی کنٹسٹنٹ ہوگا جو ونر سرٹیفکیٹ لے گا اور ایک ہوگا جو ایلیمینیشن کے بعد صرف پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ لے کر پروگرام سے رخصت ہو جائے گا. تو ناظرین, میں نام لے رہی ہوں اس کنٹسٹنٹ کا کہ جو آگے بڑھیں, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی میرے دونوں ہی کنٹسٹنٹس یہاں تشریف لے آئیں. آ جائیے. انم آغا اور جویریہ فاطمہ, آپ یہاں تشریف لے آئیے. دونوں ایک ایک جانب آ گئی. اب آپ دونوں میں سے کوئی ایک ہے جو کوالیفائی کر جائے گا اور ایک ہے جو ایلیمینیٹ ہو جائے گا. اب وہ کون ہے ناظرین, میں اناؤنس کرنے جا رہی ہوں اس امید کے ساتھ کہ جو ہم سے ملاقات کریں گے سیمی فائنل میں وہ بہت تیاری کے ساتھ آئیں گی اور جو رخصت ہو رہی ہیں وہ بالکل اداس نہیں ہوں گی. تو نام میں لے رہی ہوں پہلے اس کنٹسٹنٹ کا جو ہمارے ساتھ آگے بڑھیں گی پروگرام میں. آپ کا نام, اور لیکن میں یہ بھی بتا دوں فرق صرف اور صرف 0.5 کا ہے. یعنی ان دونوں ہی کنٹسٹنٹس میں صرف 0.5 کا ڈفرنس رہ گیا. اگر وہ 0.5 نہیں ہوتا تو شاید دونوں ہی آگے بڑھ جاتی. صرف چھوٹی سی غلطی اور اس کے بعد جی یسرا وہ 0.5 بھی اس لیے کہ جس کی غلطیاں زیادہ تھیں اس کی وجہ سے. تو ناظرین, آئیے اناؤنس کرتے ہیں ہماری اس کنٹسٹنٹ کا نام جو خوش نصیب ہیں اور اب ان کی ملاقات ہوگی ہم سے سیمی فائنل راؤنڈ میں. آپ کا نام ہے انم آغا. انم ماشاءاللہ بہت مبارک ہو, اور یہ پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ آپ کے لیے بھی بہت سی دعاؤں کے ساتھ. اور ہماری اگلی کنٹسٹنٹ یعنی جویریہ فاطمہ ہم سے رخصت ہو رہی ہیں. یقیناً دل ہمارا بھی اداس ہے, ہم چاہتے ہیں آپ آگے بھی پروگرام میں شامل ہو. پڑھا بہت اچھا, لیکن جو غلطیاں ہیں اس کے بعد کچھ 0.5 کے فرق سے آپ رہ گئے. بہت مبارک ہو, آپ پروگرام مدحت مصطفیٰ میں شامل ہوئی. تشریف رکھیے. ماشاءاللہ ہماری کنٹسٹنٹس فائنل ہو چکے ہیں کہ کون جیتا اور کون واپس گھر جا رہا ہے. بات اتنی سی ہے کہ پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمیٹ ہی کچھ یوں ہے کہ 5 میں سے صرف 2 ہی کنٹسٹنٹس آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آج بھی 2 سلیکٹ ہوئے, کل بھی مقابلہ ہے, 2 سلیکٹ ہوں گے. جو جیت چکے ہیں وہ خوب تیاری کے ساتھ آئیں, اور جو ایلیمینیٹ ہوئے ہیں وہ بالکل دل برداشتہ نہ ہو. میں چاہوں گی کہ سعدیہ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں. سعدیہ کاظمی, سیلیبریٹی جج. ماشاءاللہ مختلف پروگرامز میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, لیکن آپ کو پروگرام مدحت مصطفیٰ کا حصہ بن کر کیسا لگا؟ میں چاہوں گی آپ یہاں تشریف لے آئیے, کیونکہ ہم کچھ انعامات ہیں, کچھ تحفے ہیں, وہ بھی آپ تک پہنچانا چاہیں گے بہت سی نیک تمنا اور دعاؤں کے ساتھ. ناظرین, سعدیہ کاظمی یقیناً آپ کی بہت ہی پسندیدہ ثنا خواں ہیں, آپ تشریف لا رہی ہیں. میں چاہوں گی اپنے خیالات اور تاثرات کا کچھ اظہار ہو جائے. آئیے جناب, کیا کہیں گی؟ بس اسرا یہی کہنا چاہوں گی یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, اور جو یہاں کے لیے اپروپریٹ ہیں ڈیفینیٹلی وہ آج سلیکٹ ہوئے ہیں, اور جو نہیں ہوئے ہیں وہ بھی دل اپنا چھوٹا نہ کریں, کیونکہ یقیناً دل میں ایک وہ تو رہتی ہے کہ ہم سلیکٹ نہیں ہو پائے, لیکن آپ لوگ اپنی محنت, اپنی کوششیں جاری رکھیے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ تمام کو کامیاب کرے گا, اور جو سلیکٹ ہو گئے ہیں وہ اپنی محنت کو اور زیادہ کیجیے تاکہ وہ ون کر سکیں انشاءاللہ. اور سعدیہ, آپ پروگرام مدحت مصطفیٰ کا حصہ بنی, اس کے لیے بہت خوشی کے ساتھ اور بہت جو کہتے ہیں نا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ شکریہ صرف زبانی کلامی نہیں, ہم آپ کے لیے کچھ تحفے بھی یہاں لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے. مدحت مصطفیٰ, ایک شعر عرض کرنا چاہوں جی بالکل, ارشاد. مدحت مصطفیٰ سے ہے سرشار, روح میں ایک سرور رہتا ہے. مدحت مصطفیٰ سے ہے سرشار, روح میں ایک سرور رہتا ہے. آستانے سے دور رہ کر بھی قلب ان کے حضور رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. آپ کے لیے پورشیا کی جانب سے یہ سوٹ کا تحفہ, اور ساتھ ساتھ حجاب الحریم کی جانب سے یہ عبائی کا بھی تحفہ ہے. تشریف رکھیے. ناظرین, ہماری سیلیبریٹی جج سعدیہ کاظمی سے آج آپ کی ملاقات ہوئی. کل کے کمپٹیشن میں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ثنا خواں موجود ہوں گی, لیکن ہمارے ساتھ ساتھ برقرار رہے گا انشاءاللہ آخری پروگرام یعنی 11 ربیع الاول تک ہماری دونوں مستقل ججز
حافظ یعنی حریہ فہیم صاحبہ اور امبر اشرف صاحبہ کا اختتام کریں گے آپ ہی کی آواز پر. میں چاہوں گی کوئی درود یا کوئی کلام جو آپ تینوں مل کر ادا کر سکیں. فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے. اتر کر ہیرا سے خدا کا پیامی لیے زندگی کا پیام آ رہا ہے، لیے زندگی کا پیام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے، فلک سے درود و سلام آ رہا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین ہمارے تینوں ججز کی خوبصورت آواز میں درود کے ساتھ اختتام کر رہے ہیں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقیناً ہمارا سب سے پیارا عمل ہونا چاہیے، اس کام میں اس عمل میں ہمیں مشغول و مصروف رہنا چاہیے. اور جب بات ہو اس پروگرام کی تو اسی لائن کے ساتھ اختتام کروں گی جس سے پہلے پروگرام سے کر رہی ہوں، یعنی یہاں سرخرو ہوگا ثناخواں سب سے خوش الحان، کیونکہ یہ ہے مدحت مصطفیٰ کا کڑا امتحان. دیجیے اجازت، اسی کے ساتھ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کے پروگرام میں. تب تک کے لیے فی امان اللہ.